کون سے بروج ہیں جن کو سچے خواب آتے ہیں؟ کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، کس وقت کا جھوٹا؟ اسیب زدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی خواب میں سانپ دیکھتے ہیں۔ جو تہجد کے وقت کا خواب ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے۔ جس کو آپ نے خواب بتایا اور اس نے اس کی تعبیر کر دی تو سمجھو وہ ہو گئی۔ اگر کوئی خواب میں فوت شدگان سے ملاقات کرتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی، مجھے ریحان حیدر کہتے ہیں آپ۔ ہمارا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں ڈیوائن ہب۔ میرے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، مشہور اسٹرالوجر ہیں، علم روحانیت میں ید طولہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ خواب جو ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، خوابوں کی تعبیر سے متعلق کچھ سوالات جو آپ ناظرین کے اذہان عالیہ میں گردش کر رہے تھے، ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے داؤد جی داؤد سے۔ اور کچھ خواب جو مشہور ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سانپ دیکھا، چاند دیکھا، کوئی مردہ ملا، ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور کون سے بروج ہیں جن کو سچے خواب آتے ہیں؟ کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، کس وقت کا جھوٹا؟ تمام سوالات آج کے اس پروگرام میں کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ داؤد بھائی بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اتنی مصروفیت کے باوجود، اور اپنے چاہنے والے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ویورز بھی آپ کے تھینکفل ہیں اور ہم بھی، ہماری ٹیم بھی۔ آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، خوابوں کی تعبیر۔ تو سب سے پہلے تو اسی بات سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، خوابوں کی حقیقت سے آپ یہی اندازہ کر لیں کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں خوابوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ نبوت کا 46واں درجہ کہا گیا ہے خواب کو کہ اب کے وقت میں ساری بشارتیں ختم ہو گئی ہیں، صرف مومن کے لیے ایک یہی بشارت ہے کہ اس کو سچے خواب آئیں اور اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے آگہی دے دے۔ جی، خواب ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اگر آپ نے استخارہ کرنا ہوتا ہے تو پھر بھی استخارہ کی دعا کے بعد پاک صاف بستر پہ سو کے پھر اللہ سے مشورہ بھی جو ہے وہ لوگ خواب کی صورت میں ٹھیک ہے۔ استخارے پہ ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں۔ تو خواب جو ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ کچھ خواب جو ہیں مشہور لوگوں کو آتے ہیں، ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اکثر میں نے خواتین کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے خواب میں سانپ دیکھا۔ خواب میں سانپ دیکھنا، دیکھیں خواب میں سانپ دیکھنا دشمن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں کہ سانپ آپ کے پیچھے لگا رہا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو آپ کو مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر سانپ آپ کو کوئی چیز دے، جیسے کوئی ڈائمنڈ، کوئی ہیرا، کوئی موتی دے، تو اس کا مطلب یہ تعبیر میں لیا جاتا ہے کہ خواب میں دشمن سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر سانپ آپ کو ڈس لے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن سے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہ سانپ جو ہے وہ آپ نے سانپ کو قابو کر لیا ہے اور سانپ کو مار رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو قابو کر لیا اور مار رہے ہیں۔ تو اس کی مختلف تعبیر ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اکثر جو اسیب زدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ بھی خواب میں سانپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جو جنات ہیں وہ سانپ کی شکل دھار لیتے ہیں۔ تو جو لوگ جنات اور شر شیاطین کا شکار ہیں تو ان کو بھی سانپ کی انرجی نظر آتی ہے کہ خواب میں۔ اچھا، اگلی خواب کی تعبیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک سوال کہ کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، خواب دیکھنے کے اوقات جو ہیں، رات کا پہلا پہر، دوسرا پہر اور تیسرا پہر۔ پہلا پہر تو رات تقریباً 12 سے 1 بجے تک کو کہا جاتا ہے اکثر۔ اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ کئی سوتے ہی شہری زندگی میں 12-1 بجے ہیں، تو ان کو تو کئی لوگ رات کو سوتے ہی نہیں، مگر ظاہری بات ہے کہ خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ خواب تو پہلے لوگ جو ہے نماز عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھتے تھے، اور اب ذرا روٹینیں چینج ہو گئی۔ تو جو تہجد کے وقت کا خواب ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے، اس کی تعبیر بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو پہلے وقت کا خواب اکثر علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ بندے نے کھانا کھایا ہوتا ہے اور گیسز وغیرہ کی وجہ سے خواب جو آتے ہیں وہ آپ کی وہ سوچیں جو سارا دن ہوتی ہیں انہی کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر اتنی جلدی نہیں ہوتی، 4 سال 5 سال اکثر 10 سال تک ہوتی ہے۔ اور جو دوسرے عرصے کا خواب ہے، جیسے 2 سے 3، 1:30 2-3 بجے تک، اس کی تعبیر تقریباً
اچھے بہترین ہوتی ہے اور وہ تقریباً سال یا 1.5 سال میں ہو ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہترین وقت نماز جو ہے تہجد کا وقت ہے. فجر کی نماز کے پہلے جو خواب آیا ہوتا ہے اس میں نہ تو گیسی نہ ہی سوچوں کا اثر ہوتا ہے, بلکہ وہ صحیح تعبیر ہوتی ہے, اور اس کی تعبیر جو ہے 2 دن 3 دن ہفتہ مہینے کے اندر اندر سچ ثابت ہو جاتی ہے. اور جو دن کے وقت لوگ سوتے ہیں ان کو جب خواب آئے تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں دن کے وقت جو لوگ سوتے ہیں وہاں بشارت تو ان کو بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ قیلولہ جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آگہی دے سکتے ہیں, خواب کی صورت میں پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. یہاں پہ بندے کے پازیٹیو خیالات, سوچ کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ جس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ خواب بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بات بہت اہم ہے کہ خواب کی تعبیر کن لوگوں کو بتانی چاہیے, کن لوگوں کو اپنے خواب بتانے چاہیے. جی. کہا گیا ہے کہ خواب کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پرندہ جو ہے وہ بیٹھا ہے, معلق ہے, اور جیسے ہی آپ نے خواب کی اس سے تعبیر پوچھی تو وہ اڑ گیا. اگر اڑا ہے تو وہ تعبیر ہو جاتی ہے, یعنی کہ ایسے کہ جس کو آپ نے خواب بتایا اور اس نے اس کی تعبیر کر دی تو سمجھو وہ ہو گئی. تو یہاں پہ کہا گیا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ جو بندہ آپ کا صحیح جو ہے ویلفیئر, جو کہ آپ کے ساتھ آپ کا ہمدرد ہو, اس کو خواب بتانا چاہیے. ویل وشر ہو آپ کا. ہاں جی, اور جو ویل وشر بھی ہو اور جو صاحب علم بھی ہو, اور جو کہ اس کے اوپر دسترس رکھتا ہو, تو ان کو بتانی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو بندہ تعبیر بتائے اس کا گمان اس کو اچھا ہو, وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہو, صوم و صلات کا پابند بھی ہو, تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. صاحب علم جو ہے وہ صحیح خواب, جیسا کہ ایک جو خوابوں کی تعبیر سے متعلقہ واقعہ ہے کہ ایک شاگرد آیا ایک امام کے پاس جو کہ خوابوں کی تعبیر جانتے تھے, تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں آگ دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی آگ دیکھی تو آپ کو فائدہ ہوگا. 6 مہینے کے بعد ایک اور بندہ آیا, اس نے کہا جی میں نے خواب میں آگ دیکھی, تو انہوں نے تعبیر نکالی کہ آپ کو نقصان ہوگا. اچھا, خواب کی تعبیر دونوں کی ایک ہی نکالی, لیکن ایک کو فائدہ 6 مہینے میں اور ایک کو نقصان. تو شاگرد پاس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پوچھا حضرت آپ نے جس نے خواب میں آگ دیکھا آپ نے کہا پہلا کہ اس کو فائدہ ہوگا, تو وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس نے جو خواب دیکھا یہ سردیوں کا خواب تھا. اب سردیوں میں خواب چونکہ فائدہ دیتی ہے تو اس لیے اس کی تعبیر سردیوں میں آگ چونکہ فائدہ دیتی ہے, لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آگ, تو اس لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ پازیٹیو آئی. اور گرمیوں میں آگ جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے, لوگ دور بھاگتے ہیں, اس لیے اس کی تعبیر جو ہے نیگیٹو آئی. تو موسموں کا بڑا عمل دخل ہے خواب میں, کون سے موسم میں جو آپ خواب دیکھتے ہیں ان کا بڑا, آپ کے برج کا, نام کا, جگہ کا. جب پھل پک رہے ہوں تو تب خواب دیکھے تو کیا ہوتا ہے, خواب میں آم دیکھے تو کیا ہوتا ہے. جن لوگوں کا اولاد بیٹا ہوتا ہے وہ خواب میں آم دیکھتے ہیں, جن لوگوں کو خواب میں چاند دیکھتے ہیں اس کا مطلب بیٹا ہے. پانی دیکھتے ہیں, صاف پانی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب روحانیت ہے, اور گندا پانی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹو اثرات ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا کافی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو اگر کوئی خواب میں فوت شدگان سے ملاقات کرتا ہے, لوگ ڈر جاتے ہیں. ڈرنا نہیں چاہیے. بیسیکلی ایک ذریعہ ہے, جو فوت شدگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ایصال ثواب کے طلبگار ہوتے ہیں. اگر جو خواب میں ان لوگوں کو دیکھے جو کہ اس دنیا میں اپنے پیارے نہیں رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نام کا کوئی صدقہ دے, ان کے نام کا کوئی کپڑے پہنے ہوئے دے دیں, یا کوئی کھانا کھلا دیں کسی غریب کو, یا سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو بخش دیں. ظاہری بات ہے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ایک لنک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ذریعے ان کی بخشش کرے. اور اگر وہ کوئی چیز کی ڈیمانڈ کریں تو دیکھیں یہاں پہ آپ کسی صاحب علم سے پوچھ لیں. ڈیمانڈ یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز مانگے. صاحب قبر جو ہے وہ کسی مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, تو اس کو ایصال ثواب کیا جائے, ان کو بخشا جائے پڑھ کے. اور اگر کوئی چیز کی ڈیمانڈ کریں تو صاحب علم سے پوچھ لیا جائے کہ اس کی کیا تعبیر ہے, اس کے مطابق اس کی تعبیر. اور اگر کوئی چیز دے جائے, دیکھیں اچھی بات ہے اگر خواب میں کوئی چیز دی جاتی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس امت میں سے فوت شدگان جو ہے ان سے فائدہ, اور زندوں کو فوت شدگان سے اور فوت شدگان کو زندوں سے فائدہ ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے جو روحانی دنیا میں چلے جاتے ہیں منتقل ہوتے ہیں, کیونکہ انسان مرتا نہیں منتقل ہوتا ہے,
تو وہ اگر دعا کر لیں کوئی چیز دے دیں تو اس کا مطلب اچھا شگون، اگر اچھی چیز دیں تو اچھا شگون بنا. ٹھیک ہو گیا. تو لاسٹ پہ جاتے جاتے صرف اتنا بتا دیجیے گا، صرف نام لے کے ہی، کہ کون سے بروج ہے جو سچے خواب دیکھتے ہیں. ہاں یہاں پہ جو کینسیرین ہیں ان کی روحانیت بڑی زبردست ہوتی ہے، کینسر والے اور لبرا والے، یہاں پہ سیجیٹیریس اور برج حوت والے، پائسز والے، ان کو اکثر سچے خواب آتے ہیں. جانو گے. بہت شکریہ داؤد بھائی. جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی. کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کے کمنٹ سیکشنز کو آنے والے پروگرامز میں حصہ بنائیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ پرسنلی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.